بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شداد کون تھا، اس کی جنت کیسی تھی، اور اس کی جنت کا انجام کیا ہوا؟ شداد اور قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا، اور وہ کون سے صحابی رسول تھے جو اللہ کے حکم سے کئی صدیاں گزر جانے کے بعد شداد کی جنت میں داخل ہوئے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شداد کی جنت اس وقت کہاں ملی ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@ali سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا اور وہ اللہ رب العزت کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، مگر قوم عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا، وہ پہلے بادشاہ تھا، اور اس کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی جس کا نام شداد تھا اس نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ ناظرین، شداد نے پوچھا جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگوائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی روا کر دیں اور دنیا جہان کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ قوم عاد کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قد اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ وہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض تھے۔ ناظرین، شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند و بالا ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں اپنا قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا اور اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ گئے۔ شداد نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، میرا نام اسرائیل ہے اور میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے یہ کہا کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے ان سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، مگر فرشتے نے فرمایا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، رویا، مگر ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔
ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ارم ستونوں والا شہر۔ یہ زبان عام میں صرف ارم، عربی میں ارم ذات العماد اور انگریزی میں فبر، اوبر، ارم اور ارم آف پلرز قدیم عرب قومیات کے مرکزی شہر کا نام ارم تھا۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد بسا اور زبردست ترقی کر گیا۔ اس وقت لوگ طوفان نوح کو بھول کر دوبارہ شرک اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اسی شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں، جو عروبہ الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ ناظرین، یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایات کے مطابق یہ شہر عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے اس شہر کے حوالے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنوائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم و شان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم چاندی اور جوہرات سے تعمیر کی گئی تھی، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے، اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک ایک دن آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اسی شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ جوہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ امیر معاویہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ہوا انہوں نے امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا۔ امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بالکل بیداری میں تھے۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ ادن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت ہے، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے لایا ہوں۔ امیر معاویہ نے یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہو کر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر گزرا ہے جس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں۔ علماء نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس شہر کا ذکر بھی ہے، مگر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا تھا اور وہ شہر نگاہوں سے چھپ گیا تھا۔ ناظرین، اس بات کو محدث ابن جوزی نے بھی لکھا کہ علماء نے بتایا کہ حضور نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت میں جائے گا، وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اسی شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے۔ ناظرین، یہ روایات صحیح ہے کہ امیر معاویہ نے انہیں دیکھا، مگر بعض روایات کے اندر کاف بن احبار سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے دور میں ایک آدمی
اونٹ تلاش کرتے ہوئے شداد کی جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔